السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زرین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھارت سے ہے۔ بھارت میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ادھر کے بہت سے نوجوان اب جاگ اٹھے مودی سرکار کے خلاف، کیونکہ وہاں پہ ایک ایگزام لیک ہوا ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ وہاں پہ ایک نیٹ ایگزام ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ایگزام دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ان کا کالج میں داخلہ ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایم ڈی کیٹ ہے، ویسے ان کا نیٹ ایگزام ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتا تو کچھ ٹائم پہلے ایک سی جے پی پارٹی بنی تھی جس کو کاکروچ جنتا پارٹی کہا جا رہا تھا، جو بھارت میں بہت مقبول ہوئی۔ ان کے ایک لیڈر تھے ابھیجیت دیپ کے، جو امریکہ سے پھر بھارت آئے، اور انہوں نے بہت سی باتیں، بہت سے مینیفیسٹوز، بہت سی ڈیٹیلز سامنے رکھی جہاں پہ وہ چاہتے تھے کس طرح بھارت جو ہے وہ بہتر ہو۔ تو جب ایگزام لیک ہوئے تو ابھیجیت دیپ کے اپنی کاکروچ جنتا پارٹی کو لے کے ایک پروٹیسٹ پہ بیٹھے، جہاں پہ بہت سے مقبول لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سے ایکٹرز بھی وہاں پہ آئے تھے۔ یہ ایگزام جب لیک ہوا تو یہ کاکروچ جنتا پارٹی نے ایک آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں بھارت کے، وہ ریزائن کریں یا پھر آ کے بات کریں کہ ایگزام لیکس کیوں ہوئے ہیں۔ ایگزام لیکس صرف نہیں ہوئے، بٹ اس کے بعد کیونکہ وہ بہت مشکل ایگزام ہے، کچھ 12 کا اسٹوڈنٹس کا نمبر بتایا جا رہا ہے کہ 12 اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کیا، انہوں نے اپنی جان خود لی۔ تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کی۔ ان کی بھوک ہڑتال کافی ٹائم چلی، پھر ان کو اٹھا کے لے جایا گیا اسپتال، اور ان کے بارے میں اب کوئی خبریں نہیں ہیں، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن اس پوری بات میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف ایک ایگزام لیک پہ اتنا شور مچا کہ ریزگنیشن تک بات آ گئی ایجوکیشن منسٹر کی، جبکہ ہمارے پاس ایم ڈی کیٹ اگر آپ کو پتا ہو تو وہ ہر سال ہی بیچارہ ایگزام لیک ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے ایک بڑا ڈیٹیل ویلاگ کیا تھا جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ایم ڈی کیٹ 2019، 2020، 2021 کانسٹنٹ ہر سال لیک ہوتا تھا، اور ہمارے پاس سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ لیکن بھارت میں جب یہ نیٹ ایگزام لیک ہوا، بچوں نے سوسائڈ کی، تو بہت زیادہ شور مچ گیا۔ اب 1.5 مہینہ ہو گیا اس احتجاج کو۔ اب جا کے سرکار نے جو ہے وہ بڑا ایک ڈراسٹک میجر لیا، وہاں پہ بڑا لاٹھی چارج کیا اسٹوڈنٹس پہ، بہت اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا۔ لیکن اسٹوڈنٹس ابھی بھی وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور جب ان اسٹوڈنٹس پہ تشدد ہوا تو بہت سے لوگ اور بہت سے ایکٹرز وہاں پہ، اور بہت سے انفلوئنسرز اور نامورد لوگوں نے آواز اٹھائی کہ بچوں پہ آپ تشدد کر رہے ہیں۔ وہاں پہ 10 سال کے بچے بھی تھے، 20 سال کے بھی تھے، 25 سال کے، سارے جو جین زی ہم جن کو کہتے ہیں، وہ سب اسٹوڈنٹس وہاں تھے۔ لیکن اس میں بہت ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی کو اٹھایا نہیں گیا، اٹھا کے غائب نہیں کیا گیا، کسی پہ دہشت گردی کے پرچے نہیں کاٹے گئے۔ تو میرے خیال سے مودی سرکار کو چاہیے ہم سے سیکھے، پاکستان سے سیکھے۔ ہم تو لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، ان کو مسنگ پرسن کر دیتے ہیں، جبری طور پہ گمشدہ کر دیتے ہیں ان کو۔ ہم لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے، کہتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف ہیں، ریاست دشمن ہیں، اور پھر اٹھا کے ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کے ناخن کھینچ لیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہم کرتے ہیں۔ تو مودی سرکار نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہم سے سیکھے۔ ہم تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں یہ نہیں بھولیں کہ بھارت کے جو نوجوان ہیں وہ اٹھ جاگیں اپنے حق کے لیے۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے لوگ کیوں نہیں اٹھتے ہیں، ہماری جین زی کیوں نہیں جاگتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں جاگتی، اس پہ میں نے بڑا سوچا ہے۔ وہ اس لیے نہیں جاگتی کیونکہ بھارت میں جو بھی ہے، وہاں پہ ابھی بھی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو اٹھایا نہیں جاتا، ان کو غائب نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارے پاس نوجوان لوگ اٹھیں، آواز اٹھائیں، تو ان کو غائب کر دیا جائے گا، ان پہ ایف آئی آر کاٹ دی جائیں گی۔ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو ایمان مزاری کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو ماہر بلوچ کے ساتھ کیا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا گیا۔ یہ سارے جو لوگ تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ یہ ینگ لوگ ہیں، تو انہوں نے آواز اٹھائی، ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ ہمارے سامنے کوئی ڈیو پروسیس نہیں دیا گیا، کوئی کیس نہیں پراپرلی سنا گیا، بٹ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو بھارت کی جین زی ہے، یہ اس لیے اتنا ابھی سے شور مچا رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ نان سویلین نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے پاس ایک ہائبرڈ رجیم بن جائے جہاں پہ پھر ان کے حقوق کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، لیکن صرف ملک کے مفاد کے نام پہ لوگ اپنے ذاتی مفاد پورے کریں۔ اور اس پروٹیسٹ کو دیکھ کے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو جین زی کی ریولوشن ہے، اس سے کیوں اتنا گھبرایا جاتا ہے، یہ الفاظ جو ہے ریولوشن کا، اس سے کیوں اتنا ڈرا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ نیپال نے دیکھا، شری لنکا نے دیکھا، اب شاید بھارت جو ہے اس ریولوشن کی کچھ جھلک دکھا رہی ہے۔ تو لوگوں کو ڈر لگتا ہے اس ورڈ سے، اس الفاظ سے، ریولوشن سے، کیونکہ یہ بڑی بڑی گورنمنٹس کو گرا سکتی ہے۔ مودی گورنمنٹ اب اسٹرگل کر رہی ہے ان پروٹیسٹرز کے خلاف، اور یہ وہی ینگ لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں۔
یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو سیٹلڈ پرنسپلس کو تھوڑا اچھالتے ہیں، تھوڑا ان پہ سوال اٹھاتے ہیں اور پوری گورنمنٹس ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو شاید مودی گورنمنٹ کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اب ان سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ شاید پانی سر سے گزر جائے گا اور اس کے بعد اٹ ول بی irreparable۔ اور جہاں دنیا اپنے حق کی آواز اٹھا رہی ہے، اپنے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ سچ کی جیت ہو، اور اے آئی کی بات کر رہی ہے، لارج لینگویج ماڈلس کی بات کر رہی ہے، جدید چیزوں کی بات کر رہی ہے، اسی طرف ہمارے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ لانچ کر رہے ہیں بائسیکل ایمبولینس، سائیکل کی ایمبولینس۔ تو دنیا ایئر ایمبولینسز کی بات کر رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ریپڈ رسپانس ریٹس ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے طبی امداد ملے لوگوں کو جہاں پہ بھی ضرورت ہو۔ ڈرونز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں دنیا میں، لیکن ہمارے پاس مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سائیکل ایمبولینس انٹروڈیوس کریں۔ ان کے آپ چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں اور خوشی دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا مرتضیٰ وہاب صاحب عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہوئے بڑے خوش ہو رہے ہیں، مسکراہٹ ان کی ختم نہیں ہو رہی، اور انہوں نے جو یہ کپڑے پہنے ہوئے، آئی تھنک ہی از میکنگ اے جوک آؤٹ آف ہمسیلف۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ آپ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، اور یہ آپ کیا ڈیلیور کریں۔ آپ عوام کا پیسہ ضائع کریں صرف، اور آپ پہ صرف میمز بنے گی، پھر آپ کو برا لگتا ہے جب لوگ تنقید کرتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اس پہ کوئی تحقیق کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ٹائم بچے گا اور اس سے جلدی طبی امداد پہنچے گی لوگوں تک، وہ تب پہنچے گی جب آپ کے پاس ڈیزگنیٹڈ بائسیکل زونز ہوں گے، آپ کے پاس الگ لین ہوگی سائیکل کی۔ ہمارے ملک میں کوئی، ہمارے شہر میں کراچی میں کوئی ڈیزگنیٹڈ سائیکل کی کوئی لین نہیں ہے، تو کس طرح سائیکل پہ بندہ طبی امداد لے کے پہنچے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو فوراً اسپتال پہنچانا پڑے تو سائیکل پہ تو پہنچانے سے رہے بھائی صاحب۔ تو یہ کس طرح یہ پورا ڈائنامک کام کرے گا، کس طرح کیا تحقیق انہوں نے کی ہے اس پہ، کیا ان کا بلو پرنٹ ہے اس پہ؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو بیکورڈ دھکیل رہی ہے، پرانے وقتوں میں لے کے جا رہی ہے، تو ان کو برا لگتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ اپنی جب سندھ کے لوگ ہمارے پہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید تو کریں گے بھائی، آپ بھلے چوری والا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، لیکن آپ مینڈیٹ تو اب آپ کے پاس الیجٹمیٹ ہے، لیکن آپ پاور میں تو ہیں۔ اور جن کو نہیں پتا، ریسکیو 1122 نے 2025 میں پچھلے سال ہی یہ سائیکل ایمبولینس تعارف کرائی تھی، اور وہ خواتین والنٹیئرز اس پہ سفر کرتی تھیں، اور وہ سفر کرتی تھیں انگریزی والا، وہ اردو والا سفر نہیں کرتی تھی، کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ جس شہر میں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، روڈز ہی نہیں ہیں، اور جو روڈز ہیں ان پہ ایسے کھڈے ہیں کہ سائیکل کا ٹائر لگ کے وہ انسان خود ہی گر جائے گا جو سائیکل چلا رہے، تو کہاں سے آپ طبی امداد پہنچائیں گے کسی کو؟ میرے خیال سے طبی امداد کی ضرورت ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو خود۔ آئی تھنک ہی نیڈز اسٹرانگ مینٹل ہیلتھ تھراپی اور ہیلپ۔ آئی ایم کنسرنڈ فار ہم جینوئنلی، مجھے لگتا ہے ان کو واقعی ضرورت ہے تھیراپی کی۔ ان سے میں چاہتا ہوں کوئی بیٹھ کے بات کرے اور ان سے ریزن کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں فائنلی فکس ہوا تھا، جہاں پہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ان کو اپنے گھر والوں سے اور ڈاکٹر سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ جو یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ملاقاتیں کی روکی ہوئی ہیں ڈسپائٹ ہیونگ این آرڈر آف دا کورٹ کہ ان کو ملنے دیا جائے عمران خان کو اپنے گھر والوں سے، تو کیوں نہیں ملنے دیتے؟ تو وہ کیس فکس تھا سپریم کورٹ میں، محمد علی مظہر صاحب بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اینڈ ایز یوزول وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا اور تھوڑا خدشہ بھی تھا کہ یہی ہوگا۔ ڈیٹ دے دی گئی 3 ہفتے بعد کی، اور رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور آپ رپورٹ سنیں گے، سوال اس میں ہے، آپ سنیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ یہ ہمارے ججز کا حال ہے بیچاروں کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، سرکار ہمیں بتائے کہ عمران خان صاحب سے ان کے گھر والوں کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ سوال ہے، یہ مطلب آپ سرکار سے پوچھ رہے ہیں، سرکار آپ کو آ کے بتائے گی کہ عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے گھر والوں کو۔ یہ ہماری جوڈیشری کا حال ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے بیٹھے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو کہ اگر یہ کوئی انصاف کر دیں گے کسی کے لیے یا کسی کے ساتھ، تو ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور جتنا یہ اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے اتنا ان کو پروموشن ملے گا۔ میں آپ کو ایک بہترین اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کو تعینات کرنا تھا، 3 ویکنسیز آئی تھیں۔ کون سے 3 نئے ججز کو تعینات کیا گیا، میں آپ کو نام بتاتا ہوں کہ پہلے جو جج صاحب ہیں جن کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ہے، پہلے نچلے کورٹ میں تھے، اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ہے، ان کا نام ہے شاہ رخ ارجمند۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہو تو انہوں نے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں سزا سنائی تھی، تو ان کو اب ریوارڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آقا کو خوش کیا، تو یہ لیں آپ کا ریوارڈ۔ تو ان کو نچلے کورٹ سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے۔
پھر جو دوسرے جج ہیں ان کا نام ہے عمیر مجید۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو یہ وہ وکیل ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے پروسیکیوٹر آتے تھے توشہ خانہ کیس میں۔ تو ان کو بھی نوازا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ کیونکہ آپ نے ہمیں خوش کیا، آپ کو ہم یہ ایوارڈ دیتے ہیں کہ اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال ہم سب کو پتہ ہے، جب سے ڈوگر صاحب کو وہاں پہ لگایا گیا ایز چیف جسٹس، تب سے اس ہائی کورٹ کی بیچارے کی بیڑا غرق کر دیا اس کورٹ کا۔ وہاں پہ کوئی انصاف نہیں ملتا، وہاں پہ صرف تاریخیں لگتی ہیں، اور وہاں پہ لوگ کو بیچاروں پر ٹائم ضائع کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو اس طرح نوازا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بڑے صاحب کو خوش کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو یہی ڈر ہے کہ اگر انہوں نے انصاف کیا تو بڑے صاحب برا مان جائیں گے، لیکن اگر عمران خان کے خلاف کوئی بھی آرڈر دیا، کچھ بھی کیا یا ڈیلے بھی کر دیا، ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی، تو صاحب خوش رہیں گے۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا تو مجھے پتا تھا یہ سروس چاہتے ہیں کہ سروس ہو جائے، سامنے والے کو نوٹس پہنچ جائے کہ اس کے خلاف کیس فائل ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ دے آر سلیوز ٹو پروسیجر، دیٹ از واٹ دے آر۔ ان کو لگتا ہے کہ پروسیجر فالو ہونا چاہیے، انصاف ہونا ہو وہ بعد میں دیکھیں گے، اس کے وہ ہو بھی نہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پروسیجر پورا فالو ہونا چاہیے۔ تو دیر اونلی سلیوز ٹو پروسیجر۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو 1800 صدی کا قانون ہے ہمارے پاس، اس کو فالو کریں، اس میں پروسیجر فالو کریں، بس وہی ان کا کام ہے۔ مجھے تو واقعی ہنسی آتی تھی جب میں صبح کورٹ میں جاتا تھا، یہ ججز سب بڑے سیریس چہرے بنا کے آتے تھے، اور پھر جو یہ لوگ فیصلے دیتے تھے، یہ انہی کو، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایٹ دس پوائنٹ، تو مجھے یہ لگتا ہے۔ پھر آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، بہترین خبر ہے کہ عوام کے لیے بڑا ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے، بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا، لیکن کمی بھی کی۔ کمی کتنی کی؟ 35 پیسے، 0.35، 35 پیسے آپ کے لیے کم کیے گئے ہیں پیٹرول میں، آپ کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب نے اپنے کپڑے بیچ دیے ہیں، انہوں نے اتنا مشکل کام کیا ہے آپ کے لیے، انہوں نے اتنے کیا کہوں میں، تو انہوں نے خیر آپ کے لیے بڑی ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے، آپ کو 35 پیسے کم کر دیا آپ کے لیے پیٹرول پہ، اور ڈیزل پہ جو ہے انہوں نے 5 روپے بڑھا کے اب ڈیزل کر دیا ہے 360 روپے فی لیٹر۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اگین ایک تماچا ہے ہمارے منہ پہ کہ بھائی یہی گورنمنٹ ہے، یہی آپ کو آپ پہ حکمرانی کرے گی۔ اف یو لائک اٹ تو ویل اینڈ گڈ، اف یو ڈونٹ تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے ملک چھوڑنے کے علاوہ۔ انفارچونیٹلی لوگ یہی کریں، ملک چھوڑیں، کیا کریں۔ اور جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں اس وقت صبح کا ٹائم ہے، آج 21 جولائی وہاں پہ ہو چکی ہے۔ وہاں پہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا آج سپریم کورٹ میں سزائیں معطلی والا کیس لگا ہوا ہے، آج یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کی سزائیں معطل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اگر کچھ انصاف ان کو کرنا ہے سپریم کورٹ کو، تو یہ اگین آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ اب آپ کو بتائیں کہ آپ کمپرومائز نہیں ہیں۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے سب کمپرومائز ہیں، بٹ اگر آپ نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے کہ آپ کچھ انصاف کریں۔ اور ایک نہتی لڑکی ہے جس نے کوئی قانون نہیں توڑا، آپ اس کو بیل دیں، let her argue her case while she is out and free۔ ایمان مزاری کی آج سالگرہ بھی ہے، تو ہماری طرف سے ان کو سالگرہ مبارک۔ ریلی ہماری یہی دعا ہے کہ ان کو آج انصاف ملے اور وہ سالگرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائے جا کے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس دن یہ ساری خواتین جیل سے باہر آ گئی، بھارت بلوچ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ایمان مزاری، یہ سب باہر آئے، یہ بہت ایک مشکل کھڑی کر دیں گے اس رجیم کے لیے، اس نظام کے لیے، اس فارم 47 گورنمنٹ کے لیے، اگر یہ گورنمنٹ تب تک ہوگی تو ان کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ آپ جن جن لوگوں کو آج جیل میں ڈال رہے ہیں وہ کل کو ہیرو بن کے ہی نکلیں گے۔ تو یہی ساری ڈیولپمنٹس تھیں، اور کوئی خاص خبریں تھیں نہیں، لیکن آج یہ دعا کیجیے گا کہ ایمان مزاری کے کیس میں شاید ہوپ فلی انصاف ہو جائے اور وہ جیل سے باہر آئے اور پھر اپنا مقدمہ لڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔